بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله قال جل وعلا في الكلام العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دوستو، گزشتہ جمعہ اس صورت کے متعلق کہ صورت کا نام کیا ہے، یہ صورت کہاں اتری، اس کے اندر کتنی آیتیں ہیں اور رکوع کتنے ہیں، آپ کو بتایا گیا۔ اس صورت کا نام سورہ احزاب ہے، یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس آیت کا اس صورت کے شان نزول کیا ہے، یہ صورت کیوں اتری، تو اس سلسلے میں ہم آگے بڑھنے سے پہلے ان آیتوں کا ترجمہ دیکھ لیں، تب انشاءاللہ اس کے شان نزول بیان کیا جائے گا۔ یا ایھا النبی اتقوا اللہ، اے نبی اللہ سے ڈریے، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور منکروں کا یا کافروں کی بات کی آپ اتباع نہ کریں، والمنافقین، منافقین کا ترجمہ دغا بازوں سے کیا گیا۔ اے نبی جی آپ اللہ سے ڈریے اور کافروں کی اور منافقین کی باتوں کا اتباع نہ کیجیے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علیم ہے، جاننے والا ہے، بے شک اللہ حکیم بھی ہے۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک، جو کچھ آپ کے پروردگار کے جانب سے وحی کی جا رہی ہے آپ اس کے اتباع کیجیے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہارے تمام کاموں سے باخبر ہے۔ وتوکل علی اللہ، اسی پر بھروسہ کیجیے۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے اور کارساز ہے، کام بنانے والا ہے۔ یہ تو ان آیتوں کا ترجمہ ہو گیا۔ اب اس کا شان نزول سنیں کہ یہ صورت کیوں اتری، اور ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرے، کافروں اور منافقین کی اتباع نہ کرے، یہ کیوں کہا گیا؟ شان نزول میں گزشتہ ایک واقعہ، 3 واقعے ہیں اس کے شان نزول میں۔ ایک واقعہ تو گزشتہ آپ کو بتا دیا گیا۔ دوسرا واقعہ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان آیتوں کا نزول 3 لوگوں کے بارے میں ہوا ہے۔ پہلا شخص سفیان بن حرب، یہ بعد میں صحابی بنے اور حضور علیہ السلام کے سسرا بھی ہیں، لیکن یہ جو واقعہ ہے اس وقت یہ کافر تھے۔ ابو سفیان بن حرب، اکرمہ بن ابو جہل کے بیٹا اکرمہ، بعد میں یہ بھی صحابی بنے، اکرمہ رضی اللہ عنہ۔ اور دوسرے ابو الاعور
یہ تینوں جنگ احد کے بعد مدینے کو آئے۔ ایک پہلی جنگ جو ہوئی جنگ بدر، اس کے بعد دوسرا احد ہوا، تو احد میں شکست کھانے کے بعد کہا کہ یہ تینوں مدینہ منورہ آئے، یہ گاؤں میں، شہر میں آئے۔ منافقوں کا جو سردار تھا عبداللہ ابن ابی، یہ منافقوں کا سردار تھا، اس کے پاس یہ تینوں آ کے بیٹھے اور بیٹھ کے کہا کہ آپ ذرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں۔ تو اب وقت لیا گیا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں قاصد آیا اور کہا کہ یہ تینوں آپ سے ملنا چاہ رہے، یعنی یہ آپ کو لوگ ملنا چاہ رہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، یہ لوگ آئے، عبداللہ ابن ابی، عبداللہ ابن سعد، طعمہ بن ابریق، یہ تینوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اجازت لے کر آئے۔ آنے کے بعد ان لوگوں نے کیا بات شروع کی؟ آتے ہی پہلے ان لوگوں نے یہ کہا کہ آپ لات، عزیٰ و منات کا تذکرہ چھوڑ دیں۔ لات و عزیٰ یہ وہ زمانے کے بت تھے، قسم بھی یہ لوگ اسی سے کھاتے تھے۔ لات، عزیٰ اور منات یہ بتوں کے نام تھے ان کے۔ ان لوگوں نے آ کر یہ کہا، عبداللہ ابن ابی، عبداللہ ابن سعد، طعمہ بن ابریق، یہ تینوں نے ان کی بات، یہ لوگ لے کر آئے بات کس کے پاس؟ عبداللہ ابن ابی کے پاس۔ اب متکلم کون ہے؟ عبداللہ ابن ابی ہے، اس کے ساتھ ہے عبداللہ ابن سعد اور طعمہ بن ابریق۔ کہا کہ یہ تینوں آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ لات و عزیٰ کے تذکرے کو چھوڑ دیں، اصل اس کے بارے میں آپ بات نہ کریں، ایک بات، اور یہ کہو کہ ہمارے معبودوں کا تذکرہ برائی سے نہ کرو، کہ ان سے کچھ نہیں ہوتا، یہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے، یہ مت بولو آپ، بلکہ یہ بولو کہ جو ان کی پوجا کرے گا، یہ لوگ کل قیامت میں اللہ کے سامنے شفاعت کریں گے کہ یہ لوگ ہم آپ کو پوچھتے تھے، ان کے آپ پار کر دیجئے، یہ بات آپ بولو۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو ہم آپ کی اور آپ کے رب کی توہین نہیں کریں گے، یہ بولے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ پہلی بات کیا بولے؟ لات و عزیٰ کا ذکر چھوڑ ڈالو، ان کی برائی تمہیں کرو نہ کو، ان سے کیا بھی ہوتا نہیں، یہ مت بولو آپ۔ اور ایک بات کیا بولو آپ کہ جو ان کی پوجا کرے گا، جو ان کو پوجے گا، کل یہ سفارشی بنیں گے، یہ بھی بولو آپ۔ اگر ایسا کرے تو ہم آپ کی بھی عزت کریں گے، آپ کے رب کی بھی عزت کریں گے، اور آخری بات بولے کہ آپ کے کام میں ہمیں دخل دیں گے نہیں۔ اتنی باتیں یہ لوگ کرے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر۔ اس وقت وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مجلس میں بیٹھ کو تھے۔ یہ اتنی باتیں بولنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کو بڑی تکلیف ہوئی۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ کہا کہ آپ معبودوں کو برا بھلا مت کہو، اور یہ بولو کہ یہ سفارشی بنیں گے، اگر تمہیں ایسا کرے تو ہمیں تمہاری بھی عزت کرتے، تمہارے رب کی بھی عزت کرتے۔ تو یہ اتنا بولنا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی۔ حضرت عمر کب برداشت کرتے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا مجھے اجازت دے، تینوں کی گردن اڑا دو، اس لیے کہ یہ آپ کو تکلیف دی ہے۔ حالانکہ اجازت لے کر آئے، کہا کہ نبی جی آپ اجازت دے دیں، میں ان کا سر قلم کر دوں گا، بدن سے ان کی گردن اڑا دوں گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں ان کو امن دے کر بلایا، میں امن دے دیا، ان سے چھیڑ چھاڑ مت کرو۔ پھر فرمایا کہ تم تینوں یہاں سے نکل جاؤ، اللہ کی لعنت اور اللہ کی غضب تم پر ہو، تم یہاں سے نکل جاؤ۔ تو یہ ایک ذریعہ، یہ شان نزول ہے
ایک قصہ۔ دوسرا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کیا کیا کہ ان سے کہا کہ تم لوگ نکل جاؤ یہاں سے، اللہ کی لعنت اور غضب تم پر ہو، اور یہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینے سے باہر نکال دیا کہ چلے جاؤ یہاں سے۔ تو اس کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا النبی اتق اللہ۔ اس کے بعد دوسرا واقعہ لکھا ہے ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا کہ ہجرت کے بعد ہجرت ہوئی، مکہ چھوڑ کر صحابہ مدینے کو گئے اللہ کے حکم سے۔ اس کے بعد کفار مکہ میں سے ولید بن مغیرہ، شیبہ ابن ربیعہ، یہ دونوں مدینہ طیبہ ہے، آ کر کا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے خدمت میں آئے اور آ کر یہ پیشکش کی کہ ہم قریش مکہ کے ان کا کتنا مال ہے کہ اس میں کا آدھا آپ کو دے ڈال دیں۔ کتنا مال؟ قریش مکہ کا، یعنی مکے کے جو بڑے بڑے سرداروں کا کتنا مال ہے کہ اس میں کا آدھا مال ہم آپ کو دے دیں گے اگر آپ اپنے دعوے کو چھوڑ دیں۔ شرط کیا؟ تمہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ دعویٰ اور دعوت دونوں کو چھوڑ دیں آپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کیا ہے کہ اللہ ایک ہے، میں اللہ کا نبی ہوں۔ اب لوگوں کو یہ دعوت دے رہے ہیں، یہ دونوں آ کر بولے، مغیرہ ابن ولید بن مغیرہ اور شیبہ ابن ربیعہ، یہ دونوں نے کہا کہ ہم قریش کے مال کا آدھا مال آپ کو دے دیں گے، آپ اپنے دعوے سے اور دعوت سے باز رہ جائیں۔ اس کے بعد کہا اگر آپ نہیں چھوڑے، اپنے دعوے کو اور دعوت کو نہیں چھوڑے، تو مدینے کے منافقین اور یہودی آپ کو دھمکی دے رہے ہیں کہ آپ کو قتل کر دیں گے۔ نعوذ باللہ۔ منافقین اور یہودی آپ کو دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر آپ اپنے دعوے اور دعوت سے رجوع نہ کیا تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ نعوذ باللہ۔ اب یہ سننا تھا کہ ان کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت گرا گزری اور مسلمانوں کو بھی بہت سخت لگی۔ کیسے برداشت ہوتا ہے؟ سامنے آ کر یہ لوگ کہہ رہے دھمکی دے رہے کہ وہ بھی کہا مدینے کی یہودی اور منافقین آپ کو دھمکی دے رہے ہیں کہ آپ کو قتل کر دیں گے، لیکن اگر آپ قتل ہونا نہیں چاہ رہے ہیں تو آپ دعوے کو اور دعوت کو دونوں کو چھوڑ دیں۔ تو یہ مسلمانوں پر بڑا شاق گزرا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے اجازت چاہی کہ ہم ان کو قتل کر دیں گے، یہ کیسے آپ کو تکلیف دیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ میرا ان کا معاہدہ ہو گیا ہے، میں ان کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، ان کو چھوڑ دوں۔ تو یہ تین قصے ان آیتوں کا شان نزول ہے۔ اب دیکھو یہ اس کے بعد آپ دیکھو ان دو آیتوں میں اب جو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی اتق اللہ، آپ اللہ سے ڈرو، ان لوگوں کی بات ان سے نہ ڈرو، یہ جو آپ کو ڈرا رہے ہیں نا، کیا بول کر آپ باز آ جاؤ، معبودوں کی برائی نہ کرو، ایک اللہ کی دعوت نہ دو، آپ ان سے مت ڈرو، اللہ سے ڈرو آپ۔ اور ولا تطیع الکافرین والمنافقین، منافقین آئے، عبداللہ ابن ابی یہ لوگ آئے، یہ لوگ کیا کہ ہماری بات مان لو آپ کے، اور اسی طرح کافر بھی آئے، کافر کہا کہ وہ دو کافر آئے تھے، یہ لوگوں کی بات اللہ فرما رہے ہیں ولا تطیع الکافرین، آپ کافروں کی منکروں کی بات کی اتباع نہ کریں، انہوں جو بول رہے ہیں آپ اس کے مطابق عمل نہ کریں، والمنافقین اور منافقین کی بات۔ کیوں؟ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ آپ پر کیا ہو رہا ہے، آپ کے سامنے کیا باتیں ہو رہی ہیں، یہ اللہ جاننے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ ابھی ان آیتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو باتوں کا حکم ہے، ایک تو کیا نہیں ڈرنے کا، اور دوسری بات اتباع نہیں کرنے کا۔ آگے دیکھیں، اللہ کبھی بھی اپنے نبی کو، یہاں کیا ہے یا ایھا النبی، اے نبی کہا، پورے قرآن میں
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص اعزاز ہے کہ اللہ پورے قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی نام لے کو نہیں بلایا۔ کتنی محبت ہوگی اللہ سے، اللہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے کہ نام لے کر نہیں بلایا۔ آدم علیہ السلام کو نام لے کر بلایا، یا آدم۔ ابراہیم علیہ السلام کو نام لے کر بلایا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو نام لے کر بلایا، یا موسیٰ۔ اور اسی طرح بڑے بڑے موسیٰ علیہ السلام کو یا نوح علیہ السلام کو اے نوح بول کر بلایا، ابراہیم علیہ السلام کو اے ابراہیم بول کر بلایا، آدم علیہ السلام کو بھی اے آدم بول کر بلایا۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام سے کیا محبت ہے، اللہ کو کیا محبت ہے کہ نام لے کر نہیں بلایا۔ حالانکہ اللہ کے نبی بھی اللہ کے بندے ہیں، عبدہ و رسول، لیکن کیا محبت ہے، اللہ نام لے کے نہیں بلایا۔ لیکن صرف قرآن میں 4 جگہ ایسی ہیں جہاں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا، لیکن وہ لینے میں راز یہ ہے کہ ان کا عہدہ بتانے کے لیے۔ جیسے قرآن میں ایک جگہ ہے، پہلے بات تو وما محمد الا رسول، یہاں نام لیا اللہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ پہلی جگہ ہے جہاں اللہ نے نام لیا ہے۔ لیکن نام بھی کیوں لیا؟ نام لینے میں یہ ہے کہ جو جس کو تم محمد کہہ رہے ہو یہ عام آدمی نہیں ہے، یہ اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہے۔ وما محمد الا رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد یہ اللہ کے رسول ہے۔ دوسری جگہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی۔ دوسرے جگہ اللہ محمد نام لیا ہے اور کہا کہ محمد کسی کے باپ نہیں ہے، تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، لیکن یہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں کے خاتم ہیں۔ اور تیسری جگہ قرآن میں ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل محمد وهو الحق من رب، سورہ محمد میں، کہ وہاں بھی اللہ نے محمد کا نام لیا صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن کہا کہ وہ جو لائے ہیں وہ حق ہے، اپنے رب کی طرف سے لائے ہیں، یہ حق بات ہے۔ اس کے بعد چوتھی جگہ محمد الرسول اللہ، سورہ فتح کی آیت ہے۔ یہاں یہ 4 جگہ میں اللہ نے اپنے نبی کا نام لیا ہے، لیکن وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کو ثابت کرنے کے لیے کہ جس کو تم محمد کہتے ہو یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ اللہ کا رسول ہے۔ تو اللہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے، نام لینا بھی گوارا نہیں۔ اسی لیے آپ دیکھو، اے اللہ کہہ سکتے ہیں، اے اللہ مجھے دے، اے اللہ مجھے دے، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، مجھے ہدایت دے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کوئی یہ کہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، نعوذ باللہ کہے، ایمان خطرے میں آ جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا گستاخی بھی ایمان سے خارج کر دے گی۔ یہاں تک کہ علماء نے فرمایا نبی کا نام تو دور کی بات، نبی کے سنتوں کا بھی مذاق کرو گے تو کہا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اللہ کو نبی سے بڑی محبت ہے۔ ابو لہب نے نبی کو گالی دی تھی، تبت یدا ابی لہب، اس نے کیا کہا تھا، سگا چچا ہے، کوئی باہر کا بھی نہیں۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام غار حرا سے اتر کر صفا پہاڑی پر چڑھے، جو صفا مروہ ہے جہاں اللہ ہم سب کو جانا نصیب کرے، اس پہاڑی پر چڑھ کر جب اللہ کے نبی نے لوگوں کو جمع کیا تو سب جمع ہوئے، تو اس میں ابو لہب بھی تھا۔ تو اس وقت اللہ کے نبی نے جو اعلان کیا، اللہ کے نبی نے جو اعلان کیا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ تم کہو لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ گے، تو اس نے ایک جملہ کہا تھا، تبن لک، تبن لک، الہذا جماعتنا، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے تو ہلاک ہو جائے، نعوذ باللہ،
اس واسطے ہمارے کو جمع کیا. سگا چچا ہے، اس میں ڈاؤٹ بھی نہیں ہے، سگا چچا ہے. تو اللہ کو برداشت نہیں ہوا، اللہ کو غصہ آ گیا. اللہ نے کیا کہا؟ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. یہ کب تک رہے گی یہ صورت؟ قیامت تک رہے گی. نبی کو بولے بعد 2 روز کے بعد 3 روز کے بعد سوچ کو بولے گی، بول کو نہیں. آیتیں اتر گئی. تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. میرے نبی کو گالی دیتے ہو، میرے نبی کو برا بھلا کہتا ہے. تو دوستو اللہ خود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے کہ نام لینا بھی پسند نہیں. جہاں کہیں بھی بولا یا ایھا النبی النبی اولیٰ بالمؤمنین، یا ایھا النبی، اے نبی، اے رسول، یا ایھا الرسول، جہاں کہیں بھی اللہ نے قرآن میں نام لیا ہے، کہا کہ ان کو نام نہیں بلکہ ان کا عہدہ نبی یا رسول بول کر بلایا. لیکن 4 جگہ وہاں نام لے کر رسول بتانا مقصود تھا، تو وہاں اللہ کے نبی کا نام لیا گیا. اس کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 حکم دیے گئے. ایک تو کیا؟ خدا سے ڈرنے کا. دوسری بات کیا؟ کافر کی اور منافقین کی اتباع نہیں کرنے کا. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اب اللہ سے ڈرنا، اللہ کے نبی تو معصوم ہیں، گناہوں سے معصوم ہیں. اب اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب؟ اب عہد جو تھا، عہد شکنی یعنی کافروں سے لڑائی نہیں ہوگی، یہ معاہدہ ہو گیا تھا، اس کو توڑنا یہ گناہ ہے بول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم ہے. اور کافروں کی اتباع کرنا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ 2 بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوتا، معصوم ہے اللہ کے نبی. پھر یہ ڈرو کو بولنے کی بات کیوں ہے؟ تو اس کا جواب صاحب روح المعانی نے یہ دیا ہے، اب تک آپ جیسے جمے رہے آئندہ بھی آپ اس پر جمے رہے. اچھا، اتق اللہ کہہ کر اللہ پہلے اتق اللہ لایا، اور اس کے بعد ولا تطیع الکافرین والمنافقین لایا. اللہ سے ڈرنے کو پہلے کیوں کہا گیا؟ کہ تو یہ مسلمان جو مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کی بات کو سن کر جو ان کو قتل کرنے کا ارادہ مسلمانوں کو ہوا تھا، تو کہیں یہ غلطی نہ کر جائیں، اس لیے آپ اللہ سے ڈرو. اب ولا تطیع الکافرین کو بعد میں کہیں کو لائے بولے تو کافروں کی اتباع کرنا، منافقین کی اتباع کرنا بول کر کسی کے دل میں آیا بھی نہیں. تو اس لیے دوستو ان آیتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اللہ سے ڈریں، ان کافروں سے آپ نہ ڈریں، منافقین سے آپ نہ ڈریں، اور ان کی اتباع کرنے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے. یہ اور واتبع ما یوحیٰ الیک من ربک، آپ اتباع کریں ان باتوں کی جو آپ کو وحی کی جا رہی ہے. اور وتوکل علی اللہ، کسی پر آپ بھروسہ نہیں، اللہ ہی پر آپ بھروسہ کیجئے، اس لیے کہ اللہ ہی ان دشمنوں کے مقابلے میں کافی ہے اور آپ کے کام بنانے والا ہے. یہاں تک تفسیر ان آیتوں کی مکمل ہوئی. انشاءاللہ بقیہ آئندہ آئے گی.